آئیے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو ہمارے لیے بے پناہ ادب کا باعث ہوگا۔ کس ادب کے ساتھ انہوں نے حاضریاں دی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں۔ حضرت سیدی ابو علی شاہ قلندر بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت شیخ ان کا اصل نام ہے شیخ شرف الدین اور ان کو ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں۔ ابو علی شاہ قلندر کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے 30 یا 36 سال دریا میں کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کی۔ جب آپ عبادت کرتے تھے تو مچھلیاں آپ کا گوشت کھاتی، بہت عبادت و ریاضت کی، بڑی محنت کی، جنگلوں بیابان میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں۔ ایک دن اللہ کی طرف سے ندا آئی، شرف الدین کیا مانگتا ہے مانگ لے، کیا مانگتا ہے مانگ لے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے علی جیسا کر دے، انہوں نے کہا کہ مجھے علی جیسا کر دے۔ ندا آئی، علی جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، علی جیسا تجھے کر دوں عبادت کی بنیاد پر، علی جیسا تو کیسے ہو سکتا؟ علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تیرے زمانے میں، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کافر کہا اس کے سوا مانگ۔ کہا ٹھیک ہے، علی نہیں بناتا تو میرے اندر علی کی خوشبو پیدا کر دے، بوئے علی، بو کہتے ہیں خوشبو کو، میرے اندر بوئے علی پیدا کر دے، علی کی خوشبو پیدا۔ کہاں یہ دیا، یہ عطا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو لوگ اصل نام بھول کر ابو علی شاہ قلندر کہنے لگے۔ بو مطلب خوشبو، بو علی شاہ، علی کی بو۔ پھر وہ بہت بڑے عاشق رسول اور بڑے مجذوب ہوئے اور بڑی کرامت ہے ان کی، لیکن ہے بڑے زبردست بزرگ۔ اور ان کی نیاز جو ہوتی ہے وہ بہت مجرب ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام اٹک جائے تو ابو علی شاہ قلندر کی نظم مانے اور ان کی فاتحہ دلائے، بہت جلدی کام ہوتا ہے۔ اور بڑے بزرگ ہیں اور بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں۔ پانی پت میں ان کا مزار ہے، ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس جو بھی مدینہ منورہ سے جاتا تھا، مدینہ طیبہ سے جو لوٹ کر جاتا تھا، سلام کرتا تھا تو ابو علی شاہ قلندر اس کے پیر چومتے تھے۔ آنے والا عام آدمی ہو کوئی ہو، آپ اس کے پیر چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اس کی آنکھیں چومتے تھے اور کہتے تھے وہ پیر میں کیوں نہ چوموں جو میرے یار کی زمین سے لگ کر آ رہے ہیں، وہ ہاتھ کیوں نہ چوموں جو میرے محبوب کی زمین کو چھو کر آ رہے ہیں، وہ آنکھیں کیوں نہ چوموں جو میرے محبوب کا روضہ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ بڑے عاشق رسول، زبردست عاشق رسول۔ حضرت صابر پاک کا جو دور ہے وہی دور ان کا دور، صابر پاک کا اختتامی اینڈ دور تھا اور اس وقت ان کے آغاز کا دور تھا، وہی دور کے بزرگ ہیں یہ۔ حضرت محبوب الہی کے معاصرین میں سے یعنی نظام الدین اولیاء، صابر پاک، شمس الدین ترک پانی پتین، سب کے ہم عصر ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر۔ اور بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مولا علی سے ڈائریکٹ مرید ہوئے ہیں۔ مولائے کائنات نے، مولائے پاک نے عالم روحانیت میں ان کو ڈائریکٹ مرید کیا ہے۔ بڑے بزرگ ہیں، زبان میری رکنا نہیں چاہتی کہ میں اس پر رکوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی سامنے آ جائے لیکن پھر تفسیر رہ جائے۔ تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پیر چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، آنکھ چومتے ہیں کہ مدینہ شریف سے کوئی آئے، مدینہ شریف سے کوئی آئے۔ تو ان کا ایک خاص مرید تھا، خادم بھی تھا، وہ دیکھتا تو رشک کرتا یار جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو حضرت ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر میں بھی مدینہ شریف جاؤں تو پھر جب آؤں گا تو میں تو اتنا قریبی مرید ہوں، میری کتنی تعظیم کریں گے، کتنا احترام کریں گے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ حضور میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں بیٹا، ابھی تو اس قابل نہیں ہوں۔ دیکھو یہ عاشقوں کا، اللہ والوں کا اپنا مزاج انداز ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد کہا حضور جاؤں؟
فرمایا ابھی مت، ابھی کچھ اس قابل نہیں. بہت پھر وہ پوچھتا ہی رہا. ایک دن حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا جا، لیکن دیکھ وہاں کا ادب کرنا. مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت، مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت، کوئی کہتا ہے 40 نمازیں مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں 2 رکعت عمرہ، سب اپنی جگہ صحیح ہے، سر آنکھوں پر ہے. ریاض الجنہ میں نمازیں سب اپنی جگہ صحیح ہے. بار بار حضور کی بارگاہ میں سلام اپنی جگہ سب صحیح ہے، بڑی عظیم عبادت ہے. لیکن مدینہ پاک کی سب سے بڑی عبادت اگر کوئی چیز ہے تو وہ وہاں کا ادب ہے. جو ادب کر لیا بہت بڑی بات ہے. ادب نہ کر سکا ناکام ہو کر آیا. امتحان میں تھا ناکام ہو گیا. تو حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا بیٹا بہت ادب کرنا بیٹا. بیٹا تیرے پیر جیسے لوگ وہاں کی گلیوں میں کتوں کی طرح پھرتے ہیں. وہاں کی گلیوں کے کتے بہتر ہے بیٹا، ایسی گلیاں ہیں وہ تو بڑی عظیم گلیاں ہیں بیٹا. اللہ اکبر. تو بڑی نصیحت کی، ادب کرنا، احترام کرنا، جلدی بھاگ دوڑ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں، بہت سمجھایا. بیٹا خیال کرنا، اس سے بڑی بارگاہ نہیں ہے کوئی دنیا میں، سب سے بڑی بارگاہ وہی ہے. بہرحال پھر وہ گئے حج کے لیے، پھر عمرہ کیا، جو سب کرنا تھا کیا، اور پھر مدینہ شریف گئے. پھر جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی اب میں پیر صاحب کے پاس جاؤں گا تو میری بھی آنکھیں چومی جائے گی، میرے بھی ہاتھ چومے جائیں گے، میرے بھی پیر چومے جائیں گے صاحب. لیکن جب گئے یہ تو حضرت نے توجہ ہی نہیں کی. سلام کیا منہ پھیر لیا، ادھر سے آئے منہ پھیر لیا، ادھر سے آئے منہ پھیر لیا. حضور کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ فرمایا تو سوچ کیا غلطی ہوئی. مدینہ طیبہ گیا تھا محبوب کے شہر میں اور کہتا ہے کیا غلطی ہوئی؟ تو خود سوچ. حضور کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی، حضور کوئی بھی غلطی نہیں. فرمایا غور کر. حضور یاد نہیں آتا؟ فرمایا ایک دن تو حضور کی مسجد سے باہر نکلا؟ ہاں نکلا. او دیوار کے سائے میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا؟ ہاں بیٹھا ہوا تھا. تو نے سوچا کہ یہ مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں کتا کیسے بیٹھا ہے؟ تو نے ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا تھا؟ ہاں مارا تھا. اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا اثر وہ پیٹھ پر تھا. حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کوئی کتا نہیں تھا، وہ تیرا پیر تھا ابو علی شاہ قلندر، جو تجھے اس شکل میں نظر آ گیا. وہ کوئی کتا نہیں تھا، وہ تجھے اس شکل میں نظر آ گیا. امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، وہ سوے لالا زار پھرتے، تیرے دن اے بہار پھرتے. حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جسے چاہتے ہیں عالم بیداری میں اپنا دیدار کرا دے. عالم بیداری میں بس عقیدت، محبت، چاہت ہونی چاہیے. جیسے عاشق جاتے ہیں. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک خاتون نابینا گئی سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی آقا مجھے آنکھیں چاہیے. اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. کئی اخبارات نے، ہمارے مالیگاؤں کے بھی کئی اخبارات نے لکھا تھا